الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وفي سند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجد القزويني رحمه الله تعالى اللهم انفعنا وارفعنا بعلومه وعلومكم أجمعين آمين يا رب العالمين أنه قال حدثنا محمد بن خالد بن بلاش قال حدثنا إسماعيل بن سلية قال حدثنا أيوب قال وحدثنا أحمد بن ثابت الحدثي ويحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى قوله وما يتذكر إلا أولو الألباب فقال يا عائشة رضي الله عنها إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين أعلاهم الله فاحذروهم. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن قريش قال وحدثنا حوفر بن محمد قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا حجاج بن دينار عن ابي طالب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا وهم الجدل ثم تلا هذه الايه بل هم قوم رشدون. حضرت ابو معمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی قوم گمراہ نہیں ہوئی اس ہدایت کے بعد جس پر وہ قائم تھی مگر یہ کہ ان کو جھگڑا دے دیا گیا یعنی ہدایت کے بعد گمراہی آنے کا سبب جدل ہوتا ہے. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی بل ہم قوم خصیمون بلکہ وہ جھگڑالو لوگ ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ یہ آیت ایک اور مضمون سے متعلق ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر وہ سب جہنم کا ایندھن ہے. جب یہ بات آئی تو مکہ مکرمہ کے لوگوں میں بعض لوگ تھے جن میں مشہور نام ہے عبداللہ ابن سباعہ. یہ اس وقت کافر تھے اور بعد میں ماشاءاللہ مسلمان ہو گئے تھے صحابی بن گئے تھے. لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے. انہوں نے یہ کہا کہ بھائی مزہ آ گیا. محمد صاحب کہہ رہے ہیں قرآن میں کہ تم اور تمہارے معبود سب جہنم میں. تو اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہودی عزیر علیہ السلام کو پوجتے ہیں عبادت کرتے ہیں ان کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. عیسائی نصارہ جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں ان کی عبادت کرتے ہیں. اور بعض قبائل ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں. بنو الملیک کا عقیدہ تھا ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں تو ان کی عبادت کرتے تھے. تو یہ عزیر عیسیٰ اور ملائکہ علیہ السلام اگر ان سب کی عبادت لوگ کر رہے ہیں تو آپ کے اس اصول کے مطابق یہ بھی جہنم میں جائیں گے تو ٹھیک ہے. اگر یہ جہنم میں جائیں گے تو ہم اپنے معبودوں کے جہنم میں جانے پر بھی راضی. آلہتنا خیر ام ہوا یہ انہوں نے کہا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ضربوہ لک الا جدلا. یہ تو جھگڑے کی بات کرنا چاہتے ہیں اور ہے ہی یہ جھگڑا کو ایسی ہی باتیں کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر یہ آیت کے لفظوں پر ہی غور کر لیتے تو ایک سوال ان کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے تھا. آیت میں کہا گیا انکم
وَمَا تَعْبُدُونَ وَمَن تَعْبُدُونَ نہیں کہا گیا. ماں ضمیر عموم کے لیے آتا ہے تو اس کا تو اصنام ہیں، بت ہیں، وہ تمام گویا چیزیں ہیں جو انسانوں کے علاوہ ہیں اور جن کی عبادت انسان کر رہے ہیں. اگر کچھ مقدس شخصیات کی عبادت کی جا رہی ہے تو وہ اس کا مصداق نہیں ہو سکتی، چونکہ ماں کا لفظ بولا گیا ہے، من نہیں ہے. جبکہ وہ مقدس شخصیات اس پر راضی بھی نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام یا ملائکہ علیہ السلام اپنی عبادت پر قطعاً راضی بھی نہیں ہے، لہٰذا وہ اس کا حصہ بھی نہیں ہے. یہ ایک جواب ہے جو وہی موجود تھا اگر غور کیا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ آیت میں صراحت کے ساتھ ایک جواب اور نازل فرمایا. اس آیت میں الذین سبقت لہم، اس آیت کے بعد ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، یہ جواب ہے جن کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی جنت مقدر ہو چکی ہے. یعنی حضرت انبیاء علیہ السلام اور ملائکہ ان سے زیادہ جنت کا مستحق کون ہوگا؟ تو یہ لوگ اس جہنم سے بول رہے ہیں. یہ صراحت کے ساتھ ہی جواب دے دیا گیا. تو کفار مکہ کا جو یہ معارضہ تھا، اس کو قرآن نے کہا کہ یہ بدل ہے اور اس سے بچنا چاہیے. وبه قال حدثنا داود بن سليمان العسكري قال حدثنا محمد بن